بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے، جس کا نام ہے اپنی حفاظت کریں۔ ہم اپنی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی حفاظت اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اجنبی لوگوں سے بچ کر رہیں، جن کو آپ بالکل نہیں جانتے ان کے پاس جانے، ان کی مدد کرنے یا ان سے باتیں کرنے سے باز رہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں برے لوگ بھی ہوں اور آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اجنبی آپ کو کھانے کو کچھ دینا چاہے تو بالکل نہ لیں۔ اگر مجبوری میں کچھ لے بھی لیں تو کھانا ضروری نہیں ہے۔ آج ہم اس سبق میں اپنی حفاظت کے متعلق پڑھیں گے کہ ہم اپنی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ والدین ہمارے سب سے بڑے محافظ ہوتے ہیں، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ جب بھی ہمیں کوئی نہ کوئی پریشانی ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنے والدین یا اپنے اساتذہ کرام کو بتانا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ اور اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ اور خلاصہ دیکھنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو جا کر سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ جائے۔ جی تو سب سے پہلا الفاظ ہے مقیم، جس کا معنی ہوتا ہے رہائشی، بلا مانس، شریف، لا تعلق، کوئی واسطہ نہ ہونا، ہچکچاہٹ، شرم، درست، سخت یا برا، ممکنہ، ممکن۔ آئیے اب ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 15 اپنی حفاظت کریں۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اس دنیا میں اچھے اور برے لوگ رہتے ہیں۔ جماعت میں بھی کچھ بچے شریف، کچھ شرارتی اور کچھ لا تعلق اور خاموش رہنے والے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مزاج کے مطابق دوست بناتے ہیں۔ ہم اپنا وقت اسکول، گھر، رشتہ داروں اور محلے داروں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ بعض اوقات بری فطرت کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلے اپنے والدین یا اساتذہ کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اجنبی لوگوں سے بات کرنے سے گریز کریں۔ ایسے لوگ اگر کھانے کو کچھ دیں تو مت لیں، نہ ہی کوئی تحفہ وصول کریں۔ کوئی لگاتار دیکھے اور بات کرنے کی کوشش کرے تو والدین سے بات کریں۔ اگر کسی کا چھونا آپ کو ناگوار گزرے تو اسے سختی سے منع کریں اور والدین کو آگاہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کسی کے ہاتھوں پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنی غلطی کے متعلق والدین کو بتا کر غلط شخص سے اپنی جان چھڑائیں۔ کسی کے ساتھ ویران جگہ پر نہ جائیں۔ کوئی زبردستی کرے تو شور مچا کر لوگوں کو متوجہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو ہیلپ لائن 15 یا 1121 پر کال کریں۔ کسی ملازم یا رشتہ دار کے ساتھ کمرے میں مت جائیں۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کے مختصر سوالات دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے تفصیلی جوابات دیکھتے ہیں۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، جماعت میں کس کس قسم کے بچے ہوتے ہیں؟ جماعت میں کچھ بچے شرارتی، کچھ لڑاکا، کچھ شریف اور کچھ لا تعلق اور کچھ خاموش رہنے والے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ہم مزاج کا کیا مطلب ہے؟ ہم مزاج کا مطلب ہے ایک جیسی عادتوں والے انسان۔ سوال نمبر 3، ہم اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اجنبی لوگوں سے بات نہ کریں، اجنبی لوگوں سے کھانے کی کوئی چیز نہ لیں، کسی کے چھونے پر ناگوار گزرے تو اسے سختی سے منع کریں، کسی کے ساتھ ویران جگہ پر نہ جائیں، کسی ملازم یا رشتہ دار کے ساتھ کمرے میں نہ جائیں۔ سوال نمبر 4 ہے، کسی بھی مشکل کی صورت میں ہمیں فوراً کس کو آگاہ کرنا چاہیے؟ کسی بھی مشکل کی صورت میں ہمیں فوراً اپنے والدین یا اساتذہ کو آگاہ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 5، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیلپ لائن کا نمبر کیا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیلپ لائن کا نمبر 1121 ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ یہ 2 سوال ہیں، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، اجنبی لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اجنبی لوگوں سے بچ کر رہیں، جن کو آپ بالکل نہیں جانتے ان کی مدد کرنے یا ان سے باتیں کرنے سے گریز کریں۔ ہو سکتا ہے ان میں برے لوگ بھی ہوں اور وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ اگر کوئی اجنبی آپ کو کھانے کو کچھ دینا چاہے تو بالکل نہ لیں۔ اگر مجبوری میں کچھ لے بھی لیں تو کھانا ضروری نہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ کی خطا کو جواز بنا کر کوئی آپ کو پریشان کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے
اور کوئی دوسرا اس کو جواز بنا کر آپ کو پریشان کرے یا اس کی بنا پر وہ اپنی کوئی ناجائز بات منوانا چاہے تو اس کی دونس میں نہ آئیں اور اپنی مشکل کے بارے میں فوراً اپنے والدین یا اساتذہ کرام کو آگاہ کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ ہم اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں دوست۔ ہر شخص اپنے رویے اور مزاج میں ہوتا ہے دوسروں سے مختلف۔ برے لوگ کام لیتے ہیں برائی سے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زبردستی کرے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں پولیس ہیلپ لائن 15 پر۔ کسی اجنبی کی جانب سے قبول مت کریں کوئی چیز یا تحفہ۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہ ہیں الفاظ، آئیے ہم اس کے جملے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے بنجر۔ اس کا جملہ ہے، بارش نہ ہونے سے زمین بنجر ہو گئی۔ شان و شوکت، اکبر بادشاہ کی بہت شان و شوکت تھی۔ تاریخی، لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ مشہور، کرکٹ ایک مشہور کھیل ہے۔ شاعر مشرق، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق ہیں۔ ترقی یافتہ، چینی ایک ترقی یافتہ قوم ہے۔ زر مبادلہ، پاکستان زرعی پیداوار سے زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس کے متعلق اپنے دوستوں سے بات چیت کریں۔ آئیے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ نے سیکھا ہوگا آپ بھی مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جی تو سب سے پہلے نائلہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں، میں نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے مزاج کے مطابق دوست بنانے چاہیے۔ آگے ہیں زینب، وہ کیا کہتی ہیں، میں نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ ہمیں اجنبی کی کوئی بات نہیں سننی چاہیے اور نہ ہی اس سے کوئی تحفہ قبول کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ایمان ہے، وہ کہہ رہی ہیں، میں نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ اگر کوئی چھوئے اور وہ ناگوار گزرے تو اسے سختی سے منع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو فوراً والدین کو بتانا چاہیے۔ نیکسٹ ہے عدن، وہ کہہ رہی ہیں، میں نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ گھر کے ملازم یا کسی رشتہ دار کے ساتھ کمرے میں نہیں جانا چاہیے، کسی کے ساتھ ویران جگہ پر نہیں جانا چاہیے اور اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ سب اسٹوڈنٹ سے بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی اس لیسن کے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 6 ہے، اس سبق کو بار بار پڑھیے تاکہ اس میں بتائی گئی باتیں آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں تو آپ ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ امید ہے کہ یہ آپ لیسن بہت اچھے سے پڑھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ نیکسٹ سوال پر جانے سے پہلے اس کے متعلق ہم کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ ہے رموز اوقاف۔ یہ ہم نے پہلے لیسن میں بھی پڑھا تھا کہ رموز رمز کی جمع ہے، اس کا مطلب اشارہ یا علامت ہے، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے رکنا یا ٹھہرنا۔ اس کے علاوہ آتا ہے رابطہ یا وقف لازم۔ اس کا جو سائن ہوتا ہے، یہ جو کولن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس طرح سے ہوتا ہے، یہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ علامت رابطہ وقفے کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسے اردو عبارات لکھتے وقت تعریف، مثال، فہرست، مقولہ یا کہاوت وغیرہ کو بیان کرنے سے پہلے یا ڈراموں وغیرہ میں مکالموں سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں ہیں، پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ہم نے کوئی نہ کوئی تعریف بیان کرنی ہو تو ہم اس سے پہلے ہم کولن کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایک ورڈ ہے جمہوریت، اب ہم نے اس کی تعریف بیان کرنی ہے تو ہم پہلے یہاں پر کولن کا نشان لگائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے اگر کوئی مثال پیش کرنی ہے، جس طرح کہ مثال کے طور پر یا مثلا، اس کے لیے بھی ہم یہاں پر کولن کا استعمال لگائیں گے۔ ان سب کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سوال نمبر 7 اچھے سے کر سکیں۔ سوال نمبر 7 ہے، درجہ ذیل عبارتوں میں رابطہ کی علامت کا درست استعمال کریں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو رابطہ ہوتا ہے وہ وقفے کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ کر استعمال ہوتی ہے۔ اب پہلے رابطہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا جو کہ یہ جو 2 ڈاٹ جس کو ہم کولن بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے رابطہ۔ پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم رابطے کا استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے چند بڑے شہر مثلاً لاہور، کراچی، اسلام آباد اور فیصل آباد فضائی آلودگی سے بری طرح متاثر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اچھی صحت کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کہاں کہاں پر ہوگا۔ پہلے ہے پاکستان کے چند بڑے شہر، ہو گیا نا۔ اب ہمیں نہیں پتہ وہ کون کون سے شہر ہیں۔ مثال سے پہلے ہم لوگ یہاں پر یہ جو کولن کا استعمال ہے یہ کریں گے رابطے کا استعمال، اور وہ کون کون سے ہیں؟ مثلاً کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور فیصل آباد فضائی آلودگی سے بری طرح متاثر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم بتانے سے پہلے ہم یہاں پر رابطے کا استعمال کریں گے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے ورزش ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔
आगे आ जाता है मुतशाबह अल्फाज, ये भी हम बहुत बार पीछे पढ़ के आ चुके हैं, फिर से एक बार इसकी दोहराई कर लेते हैं। मुतशाबह अल्फाज उसको कहते हैं जो इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों लेकिन मायने इनके बिल्कुल मुख्तलिफ हों। जैसे कि वो कह रहे हैं ऐसे अल्फाज जिनका इमला या तलफ़्फ़ुज़ यकसा मतलब कि एक जैसा हो लेकिन मायने मुख्तलिफ हो, वो क्या कहलाते हैं? मुतशाबह अल्फाज। अब आप इसमें ये देख सकते हैं आम आम। अब ये इमला और तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से तो सेम है लेकिन इस आम का मतलब कुछ और है और इस आम का मतलब कुछ और है। इसी तरह सवाल नंबर 8 है, हम दर्जा ज़ैल अल्फाज के मुतशाबह अल्फाज लिखें। अब ये जो अल्फाज है ना, हमने पहले इसके मुतशाबह अल्फाज लिखने हैं, दैन फिर हमने इन मुतशाबह अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। आइए इन दोनों को देखते हैं जी। तो सबसे पहला मुतशाबह अल्फाज है आला। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं मुतशाबह अल्फाज में आला। अब इसका जुमला क्या है? अकरम ने इम्तिहान में आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आगे है बाज, ये भी बाज है और ये भी बाज है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि बाज इमला और तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से तो सेम है लेकिन इन दोनों के मायने बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इसका जुमला क्या है? बाज़ औक़ात हमें खामोश रहना चाहिए। पीर, आज पीर है। बहरा, रावी बहरा है। अर्ज़, फवाद ने हेड मास्टर साहब से छुट्टी की अर्ज़ की। अलम, अलम हमेशा ऊंचा होना चाहिए। सवाल नंबर 10 जो कि सबक का आखिरी सवाल है वो क्या है? इस सबक का खुलासा तहरीर करें, जो कि हम सबक के शुरू में देख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ की समझ में ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।